اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جناب مختلف جذبات رکھے ہیں، کہیں غصہ ہے، کہیں محبت ہے، کہیں نفرت ہے، اور ان تمام کو کنٹرول کرنا ہی ایک انسان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور انسان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ دین اسلام جو دین فطرت بھی ہے، اسلام نے ہماری رہنمائی اس تعلق سے بھی فرمائی ہے کہ جب ہم کسی بھی تعلق سے، یعنی اگر ہمیں غصے کی بات کی جائے، محبت کی بات کی جائے، ہر لمحے دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اسی طرح سے جو ایک جذبہ ہے جناب، وہ ہے انتقام کا جذبہ، اور اگر اس جذبے کی صحیح تربیت نہ ہو، اس جذبے کو صحیح طور پر ہم پہچانے نہیں تو یقینی طور پر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ معاشرہ بگاڑ کی طرف جا سکتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس تعلق سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کا کبھی انتقام نہیں لیا، یعنی اپنی ذات کے تعلق سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے تعلق سے کبھی انتقام نہ لیا۔ ہاں، جب بات اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے کی آ جائے تو پھر اللہ کے لیے انتقام لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف پہنچی، کتنی اذیتیں پہنچی، لیکن آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ یا انتقام نہیں لیا۔ اب مزید انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے ہماری جو مذہبی اسکالر آج کے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، یقینی طور پر وہ ہماری بہترین رہنمائی فرمائیں گی۔ عنوان جناب آج کا ہمارا ہے انتقام، اور اس تعلق سے گفتگو فرمائیں گی مہمان شخصیات جو کسی تعارف کی الحمدللہ محتاج نہیں ہیں، ایک طویل عرصے سے اس شعبے سے وابستہ ہے، بلکہ بہت کم عمری سے اس شعبے سے وابستہ ہے اور بہت ہی نام الحمدللہ انہوں نے بنایا، بہت مقام بنایا۔ ڈاکٹر زنیرہ عنبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ بالکل ٹھیک، سلامت رہیے۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت ہمارے اس بزم میں موجود ہیں، بہت تیزی سے اپنی محنت اور لگن سے وہ بھی ایک علیحدہ مقام بنا چکی ہیں، زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، انتقام آج کا جو ہمارا عنوان ہے، انتقام یا بدلہ، اس تعلق سے دین اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہماری بہنوں کو یہ بتا دیجئے، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اس تعلق سے ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہیں، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے ابھی ابتدا میں ہی خود ہی بیان فرمایا کہ یہ دین جو دین فطرت ہے، اس میں ہر طرح کے جذبات کو اپنے قابو میں رکھنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ شریعت ہمیں پابند کر رہی ہے، اور جذبات سب ضروری ہیں۔ کسی شخص میں اگر غصہ نہیں ہے یا سوسائٹی میں اگر بدلے کا کانسیپٹ نہیں ہے تو وہ سوسائٹی پھر بیلنس رہ بھی نہیں سکتی۔ ہاں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کب کہاں کس جذبے کا اظہار ہونا چاہیے اور کہاں اسے دبا لینا چاہیے یا کہاں اسے قابو کر لینا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے بدلے یا انتقام کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنی ذات بابرکات کے لیے انتقام کا لفظ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا۔ انتقام کا مطلب یعنی بدلہ لینا یا حساب لینا۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت میں بیان کیا گیا واللہ عزیز ذو انتقام، کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزیز یعنی سب سے غالب یا سب سے بڑھ کر
عزیز کے معنی زبردست بھی ہوتا ہے، یعنی جو موسٹ پاورفل ہے. تو فرمایا سب سے بہترین، سب سے غالب، سب سے بڑھ کر جو انتقام لینے والا ہے، یعنی بدلہ، وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جب ہم اس لغوی معنوں میں انتقام کو لیتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہمارے برے عمل کی سزا. وہاں پر یہ انتقام جیسے دنیا میں تو ہوتا ہے نا، تھوڑا سا اس کو ہم نیگیٹو اپنے مفہوم کو کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یہ سینس میں ہے کہ جو ہم گناہ کریں گے ہمیں اس کی سزا ملے گی. اب یہ نظام جو صفات الہیہ ہیں ہمیں نظر آتا ہے سمہاؤ وہ ہم سب میں کہیں نہ کہیں اس کا حصہ ہے. یعنی کہ اللہ رحمان ہے تو رحمت ہمارے اندر بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی گرفت فرمانے والا ہے تو گرفت کا معاملہ دنیا میں بھی لوگوں کا ہوتا ہے. بدلہ لینا یا انتقام لینا شریعت میں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات نے بیان فرمایا، سیرت طیبہ سے ہمیں واضح پتہ چل گیا کہ اپنی ذات کے لیے یعنی انفرادی معاملات میں اگر کوئی ہم پر ظلم کرے یا زیادتی کرے ہم معاف کر دیں، درگزر کر دیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کا اختیار دیا، ہمیں اس کی اجازت دی کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں. بہت دفعہ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے اجتماعی معاملات ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور وہاں پر اگر حساب کتاب نہ کیا جائے، وہاں اگر پکڑ نہ کی جائے، وہاں اگر جرم کرنے والے سے بدلہ نہ لیا جائے یا اس کو جرم کی سزا نہ دی جائے تو معاشرے میں کسی بھی شخص کی جان، مال، عزت، آبرو وہ محفوظ نہیں رہ سکتا. اور فی زمانہ ہمیں اس کی اپنے آس پاس مثال نظر آتی ہے کہ جن ممالک میں سزا کا قانون سخت ہے وہاں جرائم کی جو ریشو ہے یا وہ جرائم کا گراف بہت کم ہے، اور جہاں پر قانون میں کہیں نرمی ہے، لچک ہے یا کچھ لوپ ہولز ہیں یا لاپرواہیاں ہیں وہاں پر آپ کو جرائم کی کثرت نظر آتی ہے. تو قرآن پاک، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت سی سچویشنز ایسی ہیں جہاں بدلہ لینے کی اجازت دیتی ہیں، بدلہ لیں یا معاف کر دیں، اور بہت سی ایسی صورتیں ہیں، بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں بدلہ لینے کو ریکمینڈ ہی کیا جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے اپنے پیارے بندوں مومنین کی صفات بیان فرمائی، وَانْتَصِرُوا، یعنی کہ وَانْتَصَرُوا وہ بدلہ لیتے ہیں جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے، بعد ما ظلم، یعنی کہ جب ان پہ ظلم کیا گیا انہوں نے اس کا انتقام بھی لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بیان کرتے ہوئے اہل ایمان کی بتایا کہ جب ان پر ظلم ہو وہ بدلہ لے لیتے ہیں. اور پھر وہی والی بات ہے کہ اب آپ نے یہ مقام ڈیسائیڈ کرنا ہے، کہاں بدلہ لینا ہے، کہاں درگزر کرنا افضل ہے. یہ تمام معاملات اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں توازن بھی برقرار رہے گا اور حقوق اور فرائض کا بیلنس اور معاشرے میں امن کا استحکام بھی انشاءاللہ ممکن ہوگا. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بالکل بجا فرمایا، کیونکہ اگر ہم ظاہر ان تمام چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو معاشرہ بہت بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، یعنی معاشرے کی بہت بگڑی ہوئی صورتحال ہمیں نظر آئے گی. یہ فرما دیجئے زرمینہ کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ ایسے واقعات جس میں نفی کی گئی ہے انتقام کی، فرمائیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء صفاتی میں سے ایک نام حلیم ہے. حلیم کہتے ہیں بردبار کو، جو بدی کرنے والے سے انتقام لینے میں جلدی نہ کرے اور باوجود طاقت اور قوت کے معاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کا پیکر تھے، حلم و بردباری کا پیکر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمنان تھے، دشمنان اسلام اور کفار، انہوں نے آپ کو بہت سی ایذائیں دی ہیں، آزمینوں میں ان کو بہت ساری تکالیف سے گزرنا پڑا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان سے عفو و درگزر کا معاملہ اختیار فرمایا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. کتب سیرت میں ایسے بہت سارے انمول واقعات موجود ہیں جو انتقام کی نفی کرتے ہیں اور ہمیں عفو و درگزر کا معاملہ اختیار کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اور اپنے لائف کو، اپنے قلب کو کیسے روشن کر سکتے ہیں، اس سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے. ایک دیہاتی شخص آتا ہے اور اس نے زور سے اس چادر کو کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر خراش آ گئی اور اس نے مال طلب کیا کہ آپ کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے مجھے بھی اس میں سے عطا فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کو مال عطا فرمایا بلکہ اس کو معاف بھی دے دی، معاف فرما دیا. کیونکہ نارملی ہم لائف میں دیکھیں کوئی بھی معاملات ہو جاتے ہیں، ٹریفک رولز کی پابندی کا ہو یا خدا نخواستہ کسی سے بھی ایکسیڈنٹلی ہمارا کوئی مباحثہ ہو جائے تو دونوں افراد جو ہے مشتعل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان حلیمی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا. پھر ایک مرتبہ ایک غزوے سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور عاجزی کہ آپ درخت کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام کسی اور جگہ پر محو آرام ہے. تو ایک شخص آتا ہے وہ جو کافر ہوتا ہے اور نان مسلم، اور اس نے ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیے کہ آپ کو آج مجھ سے کون بچائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا کہ میرا رب. یہ سن کر وہ کانپ اٹھا، اس کے ہاتھ سے ہتھیار گر جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیار اٹھا کر پوچھا کہ اب تمہیں بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو کافروں کو معاف کرنے والے ہیں، قیدیوں کو معاف کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا اور بعد ازاں وہ شخص دارہ اسلام میں داخل ہو گیا. اسی طرح سے ہم جانتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے رخ انور پر زخم آئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ دشمنوں کے لیے دعائے ضرر فرما دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور ان کو معاف فرما دیا. اسی طرح سے طائف کا واقعہ بہت معروف ہے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ احد کے بعد جو طائف کا دن ہے وہ مجھ پہ بہت سخت گزرا. تو آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا میسج لے کر وہاں گئے طائف کی وادی میں اور وہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اللہ کا محبت بھرا پیغام دیا. لیکن لوگ اس بات پر مشتعل ہو گئے، غصے میں آ گئے اور انہوں نے کچھ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا. اور جب پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں مسک ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ انہی کی نسلوں میں سے لوگ ہوں گے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے. پھر ہم جانتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آج تمہارے لیے امان کا دن ہے. پھر ہم جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی اکابرین امت ہیں ان سب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو فالو کیا، اس پر عمل کیا. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو عزت دینا اور ان کو معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی لوگوں کو عزت دینا تمہاری کمزوری ہے تو پھر تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو. کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے. ایک وقفے پر جناب جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع سخن آج کا ہے انتقام اور اسی تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ. انتقام کے تعلق سے بہت خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی اور وقفے پہ جانے سے قبل بھی جناب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ معاف کر دینا اللہ رب العزت کو پسند ہے. یقینی طور پر اللہ تعالی معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، درگزر کو پسند فرماتا ہے. اور جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ رب ہمیں معاف کر دے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ درگزر کا اور معافی کا معاملہ رکھیں. زنیرہ آپ یہاں پر تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، انتقام اور احتساب، میں چاہوں گی کہ ان دونوں کا آپ فرق بیان فرما دیجئے. جیسے بھی ہم نے بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات بابرکات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. تو دراصل یہ جو احتساب ہم بات کر رہے ہیں نا، یعنی کیلکولیشن، حساب، جس کو ہم کہتے ہیں نا عدل. عدل کہتے ہیں دو چیزوں کو ایکولی تقسیم کر دینے کو. انصاف بھی اسی صحیح ہے نصف سے. یعنی اگر کسی نے خدا نخواستہ، جو قرآن کی ٹرم بھی تھی نا جی کہ العین بالعین، کہ کسی نے خدا نخواستہ کسی کی ایک آنکھ ضائع کر دی، اس کا بدلہ وہ آنکھ ہے. اب اگر ہم نے اس سے تجاوز کر لیا، یعنی اگر کسی نے
ایک دفعہ ہمیں تکلیف دی اور ہم نے اس کو 2 دفعہ تکلیف دی. اگر ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ ایک بات کہیں گے تو 10 ہم سے سنیں گے, تو یہ جو 10 سنیں گے تو اس میں سے 9 آپ کا ظلم ہے. ظلم ہے. تو برائی کا بدلہ لے لینا جس میں تجاوز نہ ہو, جس میں کوئی ہماری طرف سے بڑھایا نہ جائے, تو پھر یہ احتساب ہے یا یہ بدلہ ہے یا یہ انصاف ہے, یہ عدل ہے. شریعت میں انڈیویجولی آپ کو اس کا حق حاصل ہے. ابھی ہم قانونی اعتبار سے بات نہیں کر رہے, انڈیویجولی آپ نے مجھے کچھ برا بھلا کہا, میں نے جواب میں اتنی ہی بات کہہ دی. اینٹ کا جواب پتھر سے. ہاں, اینٹ کا جواب پتھر والا معاملہ پھر غیر شرعی ہو جائے گا. پھر وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. پھر ہم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو گئے, ہم ظالم ہو گئے. اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں واقعہ ہوا کہ ایک صحابی کے پاؤں کو کسی نے زخمی کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے, پکڑ لیا جائے, لیکن ابھی انتظار کیا جائے گا کہ جب تک اس کا پاؤں ٹھیک نہیں ہو جاتا اسے سزا نہیں دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ مجھے ابھی قصاص ملے, ابھی بدلہ لیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تم بدلہ چاہتے ہو. تو اس شخص کا بھی پاؤں زخمی کیا, سے وہ چوٹ لگی تھی, اس کو بھی اتنا بدلہ لیا گیا. اب ہوا کیا کہ وہ تھوڑے ٹائم کے بعد ان کے پاؤں کا زخم بہت زیادہ بگڑ گیا اور ان کا پاؤں بالکل ناکارہ ہو گیا, ضائع ہو گیا. اور وہ جس کو اتنا ہی بدلہ دیا گیا تھا اس کا زخم ہیل ہو گیا, وہ ٹھیک ہو گیا. تو اب وہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا پاؤں تو ضائع ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ابھی انتظار کرو. تو سبحان اللہ کیا حکمتیں ہیں. تو یہ تو احتساب تھا. ہاں, انتقام یہ ہے کہ آپ بغض, عداوت, تعصب, نفرت اپنے آپ کے اندر, ہیٹریڈ اتنا بڑھ جائے کہ چھوٹی سی آپ کی کوئی بات مجھے ناگوار گزر گئی اور میں اس کو اپنے اندر ہی اندر پالتی رہوں اور آپ کو کئی گنا بڑھ کر اس کا جو ہے وہ کہوں کہ تخمینہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. نہیں ہمارے یہاں ٹرم بھی کہی جاتی کہ یہ تمہیں بڑا مہنگا پڑے گا, دیکھ لیں گے ہم. ہاں, کہ یہ آپ جو دیکھ لیں گے. تو ہماری جیسا مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ ایک معمولی بات پر لڑائی ہوتی تھی, ایک چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہوتی تھی اور صدیوں تک, نسلوں تک وہ برائی چلتی تھی. تو انتقام کی کوئی حد نہیں ہے, اس میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے, اس کی کوئی ٹرمز نہیں ہے. کوئی بھی شخص انتقام میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو, بیٹے کی گناہ کی سزا پورے خاندان کو, یہاں تک یہ معاملات بڑھ جاتے ہیں. تو انتقام جو ہے اس کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بے لگام انسان گھوڑے کی طرح انتقام کی آگ میں جلتا ہی رہتا ہے. اور سم ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے بھائی مثال کے طور پر یہ ہماری ہسٹری میں بھی واقعہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں بھی تھا کہ ایک شخص نے وہ عمرے پر جب گیا بادشاہ تو اس کو کسی نے سلام نہیں کیا کیونکہ اس کی توجہ اس پر نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ اس نے سلام مجھے نہیں کیا اور اس نے مجھ سے پہلے عمرہ ادا کر لیا, تو بس اب میں اس کو اس کی پوسٹ سے بھی برخاست کر دوں گا اور اس کی نسل انتقام بھگتیں گے. اور وہ نفرت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے اس کی زندگی تک, جان تک لے لی. تو یہ ہمیں ہمارے خاص طور پر معاملات میں نظر آتا ہے کہ لوگ انڈیویجولی کسی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو بس ہم اس کا اتنا بدلہ لے لیں, بلکہ وہ پھر بہت زیادہ ایک چھوٹی سی تکلیف کا جواب, جو بھی آپ نے کہا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے, بلکہ پھر ہم ظالموں میں سے شامل. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا سلام والا معاملہ اور پھر وہ اتنا آگے بڑھ گیا, یہ پہلی کڑی ہو جاتی ہے ہمارے دل میں عداوت کی یا نفرت کا بیج بونے کی کہ بھئی فلاں نے ہمارے ساتھ سلام نہیں کیا, اور پھر یہ حقیقتاً بہت زیادہ آگے بڑھ کر ہمارے دل میں راسخ ہو جاتی ہے, ایک نفرت والا معاملہ ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. انتقام اور احتساب کے تعلق سے زرمینہ جیسا کہ فرما رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ, میں چاہوں گی کہ آپ اس کو مزید آپ یہ ارشاد فرمائیں اس تعلق سے کہ کیا بدلہ لینا جائز ہے, اور اگر جائز ہے تو پھر اس کی کیا صورتیں ہیں, یعنی کن کن صورتوں میں بدلہ لیا جا سکتا ہے. بالکل زینب, بدلہ لینا جائز ہے لیکن اس میں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ آئی تھنک اس میں انصاف کے تقاضوں کو ہم بے بس انسان مد نظر نہیں رکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں ہم زیادتی کو میسر تو نہیں کر سکتے. اب جو شخص اپنا بدلہ لے رہا ہے, ہو سکتا ہے اپنی طور سے تو وہ بدلہ لے رہا ہو لیکن خدا نخواستہ وہ زیادتی کا یا ظلم کا مرتکب ہو رہا ہو. سو اس آیات مبارکہ کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرو
اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی توجہ متقین کے ساتھ ہے، کیونکہ جو متقین ہیں ان کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ عفو درگزر کا معاملہ اختیار کرتے ہیں. وہ تو اس خشیت میں ہوتے ہیں، اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ مجھ پر گرفت نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ میں کسی سے ظلم و زیادتی کا مرتکب نہ ہو جاؤں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، جو یقیناً بہت انصاف کرنے والا ہمارا پیارا رب ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں اسی سیرت مبارکہ کو بھی فالو کرنے کی اور لوگوں سے عفو و درگزر کا معاملہ ضرور اختیار کریں. اب بہت ساری سورہ مبارکہ ایسی ہیں جس میں ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اور صورتیں یعنی کنڈیشن سچویشنز بتائی گئی ہیں. اس میں سورہ حج ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ نحل وغیرہ. سورہ نساء کی آیت 92 کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یعنی کسی کا ناحق قتل کر دیتا ہے فار ایگزامپل، اس آیت کا مفہوم ہے تو یہ شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا قتل کرے. لیکن خدا نہ خواستہ وہ شکار کر رہا تھا یا کوئی بھی ایسی سچویشن تھی، غلطی سے اس سے یہ عمل سرزد ہو گیا تو پھر اس پر دیت لازمی ہوگی، یعنی وہ خون بہا ادا کرے گا اور غلام کو بھی آزاد کرے گا. لیکن اگر مقتول صرف مقتول ہی مسلمان ہے تو پھر اس کے لیے دیت لازم نہیں ہوگی، صرف غلام آزاد کرے گا. لیکن اگر اس کی فیملی سے ایسا معاہدہ ہو جاتا ہے، ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو خون بہا وہ اچھے طریقے سے ان کو ادا کرے گا. لیکن اٹس اپ ٹو دیم کہ وہ ہو سکتا ہے معاف بھی کر دیں اور خون بہا کو جو ہے اس ایشو کو ریزالو کر لیں خوش دلی کے ساتھ. اسی طرح سے یہ ہے کہ وہ غلام کو آزاد بھی کرے گا اور اگر غلام اویلیبل نہیں ہے تو وہ 2 مہینے مسلسل روزے بھی رکھے گا. اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ایک توبہ کا اظہار ہوگا اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب یہ اس میں جو کفارے کی صورتیں بیان کی گئی ہیں، ایک شخص تھا عیاش بن ربیہ مخزومی. اس کا جو کانٹیکسٹ جب ہم آیت کا اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ اس کے حوالے سے آیت کا نزول ہوا تھا کہ اس نے مکہ میں رہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا اور بعد ازاں فیملی کے ظلم و ستم سے یا کسی اور بنا پر، انہی معاملات کی بنا پر وہ مدینہ میں جا کے پناہ گزین ہو گیا تھا شخص عیاش بن ربیہ مخزومی. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حج میں بھی ہمیں بتایا گیا، ہمیں درس دیا گیا، اس کی آیت 60 کا مفہوم ہے جس میں ہمیں بتایا گیا کہ اگر تم نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنی تم سے زیادتی کی گئی تھی تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، یعنی اس سے کم یا زیادہ نہیں. تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور اس کے بعد بھی تم سے زیادتی کی تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اسی طرح سے سورہ نحل کی آیت 126 کے مفہوم کے اکارڈنگ بھی ہماری یہ رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ اگر ہم بدلہ لیں گے تو اسی قدر ہی بدلہ لیں جتنی کہ ہم سے زیادتی کی ہے. اس میں ہم بیشی نہیں کر سکتے، ہم زیادتی کے اور مرتکب نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیونکہ سب کچھ جانتا ہے، ہمیں بخشنے والا مہربان رب ہے، ہم سب سے واقف ہے. اور اس میں یہ بھی فرمایا گیا سورہ نحل کی آیت 126 کے مفہوم کے اکارڈنگ کہ اگر ہم پھر بھی صبر کرتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے. سورہ مائدہ کی آیت 45 کے مفہوم کے اکارڈنگ بھی ہمیں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح سے سورہ بقرہ آیت 178 to 179 کا جو مفہوم ہے اس کے اکارڈنگ بھی یہی ہے کہ ہم اپنا خون بہا اچھے طریقے سے ادا کریں اگر مقتول کا بدلہ لیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. تو یہ کتنا سیریس اور نازک معاملہ ہے. سو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے عفو درگزر کے معاملات اختیار کرنے چاہیے کیونکہ بے شک اپنے تو تھے، اپنے غیروں سے نبھاتے تھے رسول. اور احادیث مبارکہ کے مفہوم کے اکارڈنگ بھی یہی ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا اور جو شخص معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا. اور قیامت کے دن اناؤنسمنٹ ہوگی، منادی ہوگی، پکارنے والے پکاریں گے کہ کہاں ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا کہ یا اللہ تیرے مقربین کون ہیں، مقرب بندے کون سے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جو طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. سو عفو درگزر کی اور جو معافی کی کنڈیشن ہے، سچویشن ہے، اس کو اپنی لائف میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد ضرور کرنا چاہیے. بے شک یعنی اپنے جو معاملات ہیں اللہ کے سپرد کر دیں تو یقینی طور پر اللہ رب العزت بہترین انتقام لینے والا ہے، وہی پروردگار عالم ہے. ہمیں یہ ضرور اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے جتنی زیادتی کی ہے اس کا بدلہ لیں، لیکن
لیکن اتنا ہی، اگر اس سے زیادہ آپ نے کیا تو پھر آپ ظالم ہو جائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ معاف کر دیں یا اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے. ایک وقفے پر ہمیں جناب جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج انتقام یا بدلہ لینے کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے اور دین اسلام اس تعلق سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. ہمارے اسکالرز ہمارے درمیان موجود ہیں جو ہماری بڑی فکری اور اصلاحی گفتگو فرما رہی ہیں اور ہماری تربیت فرما رہی ہیں. ڈاکٹر زنیرہ انبر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور زرمینہ ناصر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم پر کوئی ظلم کرے، جب تم پر کوئی ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ. جب تم پر کوئی ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے. انتقام آج کا ہمارا عنوان ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جن میں معاف کرنے سے بہتر بدلہ لینا ہے؟ صرف اجتماعی سطح پر نہیں ہے بلکہ یہ کبھی کبھی انفرادی سطح پر بھی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک کر. اب اجتماعی طور پر تو یوں ہے کہ دیکھیے بہت سے ایسے جرائم ہیں ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، لیکن دین اسلام میں بھی بہت سے، جس طرح ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو کی حرمت رکھی گئی. صحیح. حتیٰ کہ صرف مسلمان کی بات نہیں، جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا تو کبھی کبھی غیر مسلم سوال کرتے ہیں ہم سے کہ اچھا ہماری جان کی کوئی، ہمارے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ احکامات ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے ہیں. ہاں لیکن شریعت میں ایسے معاملات ملتے ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے اور ظلم کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب نے غیر مسلم کو انصاف اس کے ساتھ کر کے اس کا حق دلوایا، اور جو سو کالڈ مسلم تھا، جیسے منافقین کے بھی واقعات بیان کیے گئے، اس کو سزا سنائی گئی. خیال یہاں پر یہ ہے کہ ہر شخص کی جو سوسائٹی میں رہتا ہے، جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ، اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سب موجود ہیں. اب یہاں پر اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، مثلا کسی پہ تہمت لگا دیتا ہے، شریعت نے حد قذف اس پر جاری کرنے کا حکم دیا، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے اگر وہ اپنی اس تہمت کو، ظاہر ہے کہ وہ اس الزام کو پروف نہیں کر سکا تو جھوٹا الزام تھا. اگر چوری کی ہے اس کی سزا جیسے شریعت میں بیان کر دی گئی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ کہ پھر اس کا ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے گی. اگر ناحق کسی کی جان لے لی ہے تو جان کا بدلہ جان ہوگا. اگر ہم ان چیزوں کو اوائڈ کرنے لگے کہ جو چوری کی ہے معاف کرتا ہوں میں، اس نے تہمت لگائی ہے میں معاف کرتا ہوں، اس نے قتل کر دیا ہے میں معاف کرتا ہوں، ہوگا کیا کہ اس چیز سے سوسائٹی میں جرائم بڑھ جائیں گے. کیونکہ جب مجرم کو یہ پتا ہوگا کہ معافی مل جاتی ہے تو پھر وہ ڈرے گا نہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی معافی کے لیے بار بار فرمایا کہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا، بخشنے والا ہے، الرحمن الرحیم. لیکن فوراً ہی فرما دیا کہ وہ رحمان اور رحیم تو ہے لیکن مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک بھی ہے. کہ تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہر دفعہ جرم کرنے پر تمہیں معافی مل جائے گی، تمہارا حساب بھی لیا جائے گا. تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ اجتماعی طور پر اگر کوئی شخص آپ کو پتہ چل جاتا ہے، دیکھیے جس طرح ابھی زرمینہ صاحبہ نے بھی بتایا کہ قتل عمد کی سزا الگ ہے اور قتل خطا کی سزا الگ ہے. بائی مسٹیک اگر کوئی ایکسیڈنٹلی کسی سے آپ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، پہنچ جاتا ہے تو آپ معاف کر سکتے ہیں. لیکن جو ڈیلیبریٹلی، جو پروفیشنل مجرم ہے، جان بوجھ کر عمل کرنے والے ہیں، اس سے اگر نرمی برتی گئی تو فتنہ فساد معاشرے میں پھیلے گا. اور بار بار جو شخص خطا کرتا ہے، اسی طرح سے اب جو میں بات کر رہی تھی کہ انفرادی طور پر ہر خاندان میں، فیملیز میں ایسے کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں بات پر کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر طنز کرنا، کسی کی تحقیر کرنا. کبھی کبھار ایسا ہو گیا، ہو سکتا ہے ان کا مفہوم کچھ اور ہو، وہ کہنا کچھ اور چاہتے ہوں، ان کی زبان سے بات ایسی نکل گئی لیکن آپ نے درگزر کر دیا.
اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا یہ مزاج بن چکا ہے تو وہاں اسے روکنا پڑے گا. اگر ہم اس کو احساس نہیں دلائیں گے, اگر اس کی غلطی کا اس کو احساس نہیں ہوگا تو وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اپنے ظلم اور زیادتی میں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرو, اس کو ظلم سے روک کر. اگر اب کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ بد زبانی کرنے والے اور بہت ہی زیادہ سخت الفاظ کہنے والے لوگ, ان کے ڈر کی وجہ سے ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں میں تو جی بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں, میں تو سب کو سنا دیتا ہوں. ایک دو دفعہ اگر ان کو بھی بدلے میں سنایا جائے تو انہیں پتا ہو کہ کوئی مجھے بھی سنانے والا موجود ہے, منہ پہ بول دیتا ہوں. اسٹریٹ فارورڈ وہ ہوتا ہے جو جس کو اس کی غلطی بتائی جائے تو وہ کہے جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ میری غلطی تھی, میں اس کی اصلاح کروں. اسٹریٹ فارورڈ وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کے عیبوں کا پرچار کرتا رہے اور مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی ہر وقت دوسروں کی عزت کی دھجیاں اڑاتا رہے اور پھر کہے کہ میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں. اسی طرح سے ڈومیسٹک لائف میں آپ دیکھتے ہیں کسی پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, کوئی بچوں پہ کوئی ظلم کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ بیویوں پہ ظلم کر رہا ہے, کوئی ملازمین پر ظلم کر رہا ہے, کوئی اگر حاکم ہے وہ اپنے ملازم پر تشدد کر رہا ہے, وہ ملازم کہتا ہے جی میں تو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, میں تو بس ظلم سہتا رہتا ہوں. تو ظلم سہنا بھی ظلم ہے. صحیح. ہاں آپ کی غلطی ہے, آپ سرنڈر کر دیں, لیکن غلطی نہیں ہے تو اپنا دفاع کرنا اور دوسرے کو ظلم سے زیادتی سے روکنا یہ غیرت مندی کا تقاضا ہے. بالکل صحیح. اب جس طرح سے ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ معاف کر دینا بدلہ لینے سے بہتر ہے, تو زرمینہ صاحبہ اس تعلق سے آپ یہ ارشاد فرما دیجئے, یہ جو جذبہ انتقام ہے اس کو کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اس پر پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جذبہ انتقام ہم میں پیدا کیوں ہوتا ہے. جب ہم اسلامک ٹیچنگ سے دور ہوتے ہیں, ہمیں اسلامی تعلیمات کا صحیح نالج نہیں ہوتا, ہم نے اس پر عمل کیسے کرنا ہے, ہم نے سیرت مبارکہ کو اسٹڈی نہیں کیا ہوتا, اور اپنے دل کے اندر وہ وسعت قلبی ہم نہیں پاتے کہ جس سے ہم دوسروں کے قصور اور خطاؤں کو معاف کر دیں. دیکھیں ہم بھی تو اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہمیں معاف فرما دے, تو پھر ہم دوسروں کو معاف کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا دیتے ہیں؟ ظلم کر رہا ہے, کوئی اگر حاکم ہے وہ اپنے ملازم پر تشدد کر رہا ہے, وہ ملازم کہتا ہے جی میں تو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, میں تو بس ظلم سہتا رہتا ہوں. تو ظلم سہنا بھی ظلم ہے. صحیح. ہاں آپ کی غلطی ہے, آپ سرنڈر کر دیں, لیکن غلطی نہیں ہے تو اپنا دفاع کرنا اور دوسرے کو ظلم سے زیادتی سے روکنا یہ غیرت مندی کا تقاضا ہے. بالکل صحیح. اب جس طرح سے ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ معاف کر دینا بدلہ لینے سے بہتر ہے, تو زرمینہ صاحبہ اس تعلق سے آپ یہ ارشاد فرما دیجئے, یہ جو جذبہ انتقام ہے اس کو کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اس پر پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جذبہ انتقام ہم میں پیدا کیوں ہوتا ہے. جب ہم اسلامک ٹیچنگ سے دور ہوتے ہیں, ہمیں اسلامی تعلیمات کا صحیح نالج نہیں ہوتا, ہم نے اس پر عمل کیسے کرنا ہے, ہم نے سیرت مبارکہ کو اسٹڈی نہیں کیا ہوتا, اور اپنے دل کے اندر وہ وسعت قلبی ہم نہیں پاتے کہ جس سے ہم دوسروں کے قصور اور خطاؤں کو معاف کر دیں. دیکھیں ہم بھی تو اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہمیں معاف فرما دے, تو پھر ہم دوسروں کو معاف کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا دیتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ لوگ موت کو فراموش کر دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں فار دا ٹائم بینگ, یا ان کے اندر ایگو ہوتی ہے یا اس طرح کی روحانی بیماریاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انتقامی جذبات ان کے اور بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اسلامی تعلیمات سے انٹریکٹ کریں, ان سے فیض یاب ہونے کی کوشش کی جائے تاکہ ہمارا جذبہ انتقام جو ہے وہ ماند پڑتا جائے ود دا پیسج آف ٹائم. پھر آپ دیکھیں کہ جو معاف کر دینے کا عمل ہے اس کو بہت ہمت والا کام قرار دیا گیا ہے ہماری اسلامک ٹیچنگز میں, کہ بڑا ہمت والا کام ہے. جب ہم صبر کر کے معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین منصف ہے, بہترین عدل کرنے والا ہے. اور پھر آپ اس کے کنسیکوینسز بھی دیکھیے کہ نتائج کیا ہوں گے. اگر میں نے بدلہ لے لیا, میری ایگو کو تسکین مل گئی, تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ کنسٹرکٹیو نہیں ہے, تعمیری پہلو تو نہیں ہے نا, میری شخصیت میں اچھا چینج نہیں آئے گا. میں نے معاشرے کو کیا اچھا لیسن دیا ایک بینگ اے گڈ ہیومن, یا ایک مسلمان ہونے کے ناطے بینگ اے مسلم میں نے لوگوں کو کیا اچھا میسج دیا؟ اس سے فتنہ فساد بڑھے گا, معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوگا, خدا نخواستہ ظلم پیدا ہوگا, انجسٹس ہوگا, ناانصافی ہوگی. اس لیے اس عمل کو یہ آپ جب سوچیں گے تو خود بخود اللہ پاک آپ کو وہ توفیق عطا کرے گا کہ آپ کے انتقامی جذبات ماند پڑتے چلے جائیں گے. پھر اسلامی تعلیمات سے انٹریکشن جب ہوگا تو وسعت قلبی عطا ہوگی, دل میں نرم دلی آئے گی, اور یہ چیزیں ہمیں شرمندگی سے پائندگی کی طرف لیتی چلی جائیں گی کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا, ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی, تو خود بخود آپ کا
انتقامی جذبہ آپ کے اندر اسی وقت مان پڑ جائے گا جب آپ سوچیں گے. پھر آپ دیکھیں اسلامی تعلیمات سے انٹریکٹ کرنا کیوں ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی شورا میں تشریف فرما ہے اور وہاں ایک صحابی حر بن القیس بھی تشریف فرما تھے جو جنگر صحابی تھے اور حافظ قرآن تھے. تو ان کے کزن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی نامناسب شکوہ کیا یا کوئی ایسی بات کی جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ جو ہے اس کا رنگ متغیر ہوا. لیکن حر بن القیس چونکہ حافظ قرآن تھے انہوں نے فوراً ان کے سامنے ایک آیا مبارکہ جو ہے وہ کوٹ کی اور پڑھی. اس کا ترجمہ کے مفہوم ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کے معاملات اختیار کرو, ایکسیلنس اختیار کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگلی آیت کو حفظ تب تک نہیں کرتے تھے جب تک پچھلی آیت پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے تھے. قرآن پاک آپ کی زندگی کے معاملات میں نظر آیا کرتا تھا تو وہ فوراً کام ڈاؤن ہو گئے. اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی لائف میں ایسی آیات کو جو ہمیں محبت کا درس دیتی ہیں, جو ہمیں نفرتوں اور کدورتوں کو ختم کرنے کا درس دیتی ہیں, ایسے ہم ان کو جب اپنی لائف میں شامل رکھیں گے, یاد کریں گے بار بار, تو اللہ پاک کی طرف سے توفیق یقیناً عطا ہوگی. اور جو ولیوں کے رتبے ہیں, درگزر کرنے والوں کے رتبے ہیں, تو آپ دیکھیے حدیث مبارکہ کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے, جو حق پر ہوتے ہوئے اپنی بحث چھوڑ دے, جرات چھوڑ دے, تو اس کو جنت کے درمیان میں گھر عطا کیا جائے گا. تو یقیناً اللہ پاک کی طرف سے ہمیں بشارت ہے. اور جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو جو معافی کا جذبہ ہے اسے معاشرے کے اندر, اس سے پازیٹیوٹی پھیلے گی, ہم اس کو معاشرے کے اندر ضرور پریویل کریں. پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا امتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے مہربان ہیں تو ہم اپنی ایگو کا مظاہرہ کیوں کریں, ہم ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کیوں نہ کریں. آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل میں نے یہ بالکل اسی طرح سے ہے بدلہ لینے کا عمل, کہ میں نے یہ پین اٹھایا جو ویٹ لیس ہے, یا ٹیشو اٹھایا اور میں نے اپنا بازو یوں کر دیا. تو جتنی دیر تک یہ چونکہ ویٹ لیس ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر بعد آپ کا بازو شل ہو جائے گا, آپ تھک جائیں گے. تو یہی حال ہمارے ذہن کا ہے. جب ہم انتقامی جذبات کو اپنے ذہن میں لے کے پھرتے رہتے ہیں تو سائیکالوجیکل پرابلمز ہو جاتے ہیں. آپ پلاننگز کرتے ہیں, غم, غصہ, رنج, یہ تمام تر چیزیں ہمارے مائنڈ کے اوپر بھاری اترتی ہیں, ہمارا دماغ ان سے تھک جاتا ہے. تو یہ مثال اس لیے ہے کیونکہ ہم انتقامی جذبات ہمارے اندر خود بخود جو ہے وہ مان پڑتے جائیں اور ہم نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف آئیں, کیونکہ یہ اچھے مسلمان اور اچھے انسان ہونے کا شیوا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر عمل اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ بے شک جو اس در نور سے فیض یاب ہوئے, جہاں میں وہی لوگ کامیاب ہوئے, اور ان کی نظر کریمانہ سے محمود ہزاروں مریض دل شفا یاب ہوئے. تو ہمیں اللہ پاک ایسی محفلیں, ایسی مجالس بھی عطا فرمائے جس میں لوگوں سے محبت کرنے کا درس دیا جاتا ہے. بے شک. اور جس طرح سے بدلے کی آگ یا انتقام کی آگ کا بھی ابھی ذکر ہوا نا, تو ہم خود اس انتشار کا شکار رہتے ہیں اور ہماری پوری شخصیت جو ہے وہ اس تعلق سے ماند پڑ جاتی ہے. جب ہمارے اندر ایک نرمی کا رویہ ہوگا تو یقینی طور پر ہم اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے, اور بہت ساری جو لوگوں کی باتیں ہیں ان تمام کو اپنے ذہن سے نکال دیں گے, نفرتوں کو نکال دیں گے, تو ایک پازیٹیوٹی ہمارے اندر ہماری پوری شخصیت میں نمایاں ہو جائے گی. مختصر سا میسج ڈاکٹر صاحبہ. مختصر میسج یہ ہے کہ دیکھیے بدلہ, جہاں ہم نے بات کی کہ جہاں اصلاح مقصد ہوتی ہے تو بدلہ لینا جائز ہے, لیکن عمومی طور پر یہ اتنی پیاری بات ہے کہ آپ زیادہ تر لوگوں کو معاف کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنے یا معافی مانگنے سے اگر تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. اللہ اکبر. جی زرمینہ, کوئی میسج آپ کی جانب سے؟ بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا بھی یہی خیال ہے, ہمیں معاف کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے, اپنے ذہن کو ریلیکس رکھنا چاہیے, اور وہ چیز جس سے ہم ہرٹ ہوئے ہیں کسی کی بات کی وجہ سے, ہمیں چاہیے اس کو ریپیٹ کر کے کسی دوسرے کو کبھی ہرٹ نہ کریں. بالکل درست. اللہ رب العزت ہمیں بھی معافی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ بہت زیادہ ہو کہ ہم لوگوں کی باتوں کو درگزر کریں. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے بس آخر میں صرف ایک بات ضرور کہوں گی کہ کسی دانا کا قول ہے کہ جب انسان بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے. جب انسان بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے, اور جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے. جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے, اور بے شک اس کا انتقام بہت بہتر ہے. یعنی ہمارے انتقام سے اس رب کا انتقام بہت زیادہ بہتر ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.